السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 561، سورۃ الحجر، آیت 45 تا 47، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ انا بے شک المتقین پرہیزگار لوگ، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، ادخلوها تم داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمنین با امن ہو کر، ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، ما جو کچھ، فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کینہ، اخوانن بھائی بھائی، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، جہنمیوں کے بعد جنتیوں کا ذکر، اہل جہنم کے بعد اہل جنت کا ذکر۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں جنت کا ذکر بھی کر دیتا ہے، جہاں اللہ اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے وہیں اللہ اہل جنت کا ذکر بھی کر دیتا ہے، جہاں اللہ کافروں کا ذکر کرتا ہے مومنوں کا ذکر بھی کر دیتا ہے، جہاں اللہ عذاب کا ذکر کرتا ہے وہیں اللہ ثواب کا بھی ذکر کر دیتا ہے، جہاں اللہ برے اور بدکاروں کا ذکر کرتا ہے ساتھ اللہ نیکوکاروں کا ذکر بھی کر دیتا ہے، جہاں اللہ حرام کا ذکر کرتا ہے ساتھ اللہ حلال کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ عذاب کو دیکھ کر ڈر جاؤ، اور رحمت کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ اب اہل جنت کا منظر اور جنتیوں کے حالات کو اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانے والے لوگ، اور اللہ کی نافرمانی سے رک کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والے لوگ، متقی پرہیزگار جو بچانے والا اور پرہیز کرنے والا ہو، اللہ کے عذاب سے خود کو بچانا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے خود کو دور رکھنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ تو یہ جو مومنین اور متقین ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، فرمایا یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جنات، جنت ان کی جمع ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ گھنے درختوں کا باغ، یعنی جس نے اپنے گھنے پن کی وجہ سے درخت اتنے زیادہ ہوں کہ زمین کو چھپا لیا ہو۔ جنات، جنہ یعنی ایسے درختوں کا جھنڈ، ایسا باغ کہ زمین کو چھپا لیا ہو۔ اور فرمایا کہ چشموں میں ہوں گے، تو چشموں سے مراد جنت کی نہریں ہیں،
یا وہ چشمے کہ جن سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یا الگ سے چشمے، اور اسی طرح یہ چشمے مختلف قسم کے ہوں گے۔ کہیں پر جو ہے وہ کافور اور زنجبیل کی آمیزش والے چشمے، سلسبیل نامی چشمے، تسنیم نامی چشمے، اور شرابن طہورا، یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت باغوں کا ایک جھنڈ ہوگا، درختوں کا ایک جھنڈ ہوگا، اور جہاں پر چشمے ہی چشمے ہوں گے، کہیں میٹھے پانی کے چشمے ہیں تو کہیں شہد کے چشمے ہیں، اور کہیں اور دیگر دل ربا چیزوں کے چشمے ہوں گے۔ اور اسی طرح ان جنتوں اور جنات سے مراد جو ہے وہ سونے چاندی کے اینٹوں کے اور موتی لال ہیروں کے بنے ہوئے لمبے لمبے مکانات اور خیمے، اور ان کے ساتھ بنے ہوئے جناب بڑے بڑے درختوں کے جھنڈ اور باغات، یہ تمام جنتیں اہل جنت کے لیے ہوں گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین اور مومنین کو یہ کہے گا کہ ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر، ان محلات کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کر یہاں پر داخل ہو جاؤ۔ مطلب ہر قسم کے مصائب، آفات، مصیبتوں اور پریشانیوں سے پاک ہو کر ان جنتوں میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے، فرشتوں کا سلام لیتے ہوئے، اور پروردگار عالم جو کہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، نہایت رحم والا ہے، اس پروردگار عالم کی طرف سے سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، پروردگار کی طرف سے ان کے لیے دار السلام ہوگا، یعنی جنت امن و امان والا گھر، نہ رونا نہ دھونا، نہ غم نہ پریشانی ہے، نہ بھوک نہ پیاس، عیش ہی عیش، سلامتی ہی سلامتی، ہر قسم کے خوف اور خطرے سے محفوظ ہو کر، جہاں پر خود اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، پروردگار کی طرف سے سلام ہوگا، فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، اور فرمایا کہ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ ہم ان جنتیوں کے سینے میں جو بھی کینہ اور بغض ہوگا وہ اسے نکال دیں گے، اور جب دلوں کے اندر کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوگا تو چہرے بھی حشاش بشاش ہوں گے، اور یہ جنتی لوگ ہر قسم کے کینے اور بغض سے پاک ہو کر جنتوں میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی جنتوں اور تختوں پر آمنے سامنے موجود ہوں گے۔ تو یہ کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث صحیح بخاری میں 3246 نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد، اہل جنت کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، اہل جنت کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ ان میں کوئی بغض و عداوت ہوگی، نہ ان کے اندر کوئی اختلاف ہوگا، نہ ان کے اندر کوئی بغض و عداوت ہوگی، اور یہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے موجود ہوں گے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں 6535 نمبر پر فرماتے ہیں، فرمایا کہ یخلص المؤمنون من النار فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، مومن لوگ، متقی لوگ جہنم سے بچ کر آگے کو نکل آئیں گے، تو ان مومنوں اور متقیوں کو جنت اور جہنم کے بیچ ایک پل ہوگا، اس پل پر روک لیا جائے گا۔ اب جس مومن نے دنیا میں کسی مومن پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو ان کے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو قصاص دلوایا جائے گا، میں نے آپ پر کوئی زیادتی کی، مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، اور آپ نے کسی پر زیادتی کی، اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا۔ تو جنت
اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا جہاں مومنوں اور متقیوں کو روک لیا جائے گا، اور جس نے جس پر کوئی زیادتی اور ظلم کیا ہوگا یہاں اس کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب مومنوں کی تراش خراش کر دی جائے گی، یعنی جس نے جتنی کوئی ظلم زیادتی کی اس سے بدلہ لے لیا گیا، اب ہر ایک مومن خوب پاک اور پوتر ہو جائے گا۔ تو پھر مومنوں کو اب اجازت ہوگی کہ اب داخل ہو جاؤ اللہ کی جنتوں میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر۔ اب کوئی پریشانی، کوئی رونا، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ پھر سارے مومن اور متقی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور جنت بھی اللہ تعالی ہم نکموں، نالائقوں اور گنہگاروں کو وہ دے جو جنت اللہ کے عرش نیچے ہے، جنت الفردوس۔ تو معلوم ہوا کہ مومنوں میں اور متقیوں میں، وہ چاہے صحابہ ہوں یا آج تک کے مسلمان ہوں اور مومنین ہوں، متقین ہوں، آپس میں جو بھی رنجشیں اور عداوتیں اور دشمنیاں اور لڑائیاں ہوئیں اور جو بھی کدورتیں اور نفرتیں ہوئیں، وہ سب جنت میں داخلے سے پہلے معاملہ نمٹا دیا جائے گا، اور یہ لوگ اہل جنت، اہل ایمان، اہل تقوی بھائی بھائی ہو کر جنتوں میں داخل ہوں گے، اور پھر یہ جنتیں اللہ ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا۔ جبکہ جہنمیوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ جہنمی جہنم میں بھی جہاں اللہ کی طرف سے ایک عذاب جہنم کی آگ اور اس آگ کے اندر مختلف عذاب ہوں گے، وہیں یہ جہنمی جہنم میں بھی آپس میں تو تکرار اور لعنت ملامت کرتے ہی کرتے رہیں گے۔ جبکہ اہل جنت کا معاملہ ان کے برعکس ہوگا، یہ بالکل سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، اور بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اپنی اپنی جنتوں میں اور اپنے اپنے تختوں پر موجود ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔